بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سوال نمبر 6 شروع کریں گے۔ سوال نمبر 6 کا عنوان ہے وحی، الہام اور کشف۔ سوال دیکھیے، وحی، الہام اور کشف کا شرعی معنی اور حیثیت واضح کرتے ہوئے بتائیں کہ قادیانی ان اصطلاحات میں کیا تحریفات کرتے ہیں اور اس کا کیا جواب ہے۔ وحی، الہام اور کشف کا شرعی معنی اور حیثیت واضح کرنی ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے، ان سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا، کس درجے کا حکم ثابت ہوتا ہے، اور پھر قادیانی ان اصطلاحات میں جو تحریف کرتے ہیں اس کا جواب بھی ذکر کرنا ہے۔ تو جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جواب نمبر 6، پہلا عنوان ہے وحی۔ یہاں پر وحی سے متعلق کچھ کلام ہوا ہے، اس کو بعد میں پڑھ لیتے ہیں۔ میں کچھ ضروری باتیں یہاں پر آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ واپس عبارت کی طرف آتے ہیں۔ وحی لغت کے اندر کہتے ہیں الاعلام فی خفاء، پوشیدہ بات کی خبر دینا، جبکہ شرعاً جو اس کی تعریف ہے جس کو عمدۃ القاری کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہوا کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ والرسول، کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو کسی نبی پر یا کسی رسول پر نازل ہوتا ہے اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ دوبارہ سنیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو کسی نبی پر انبیاء میں سے یا کسی رسول پر رسولوں میں سے نازل ہوتا ہے اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ اس بات کی وضاحت کر دوں کہ وحی سے مراد صرف آسمانی کتب نہیں ہے، یا وحی سے مراد صرف صحف نہیں ہے، بلکہ وحی مطلقاً کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے انبیاء کی طرف بھیجا جاتا ہے یا اپنے انبیاء کو عطا کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کو یا رسل علیہم الصلوات والتسلیمات کو ملتا ہے، اس کی انواع کیا ہیں، طرق اور اقسام کیا ہیں؟ تو 3 طرح سے وحی انبیاء تک پہنچتی ہے۔ سب سے پہلا جو طریقہ، اور یہ جو میں آپ سے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ وحی کے 3 طرق، یہ فیض الباری سے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے کتاب بدء الوحی کے تحت اس کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے موحی الیہ، جس کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کے باطن میں کسی بات کا القاء کر دینا۔ اس میں نہ کسی فرشتے کا واسطہ ہوتا ہے اور نہ ہی موحی الیہ جس کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کے کسی حس کا، کہ اس کے حواس کا اس کے اندر عمل دخل نہیں ہوتا، یعنی نہ ان کے سماع کا کوئی عمل دخل ہوتا ہے اور نہ ہی کسی اور حس کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست اس بات کا القاء کر دیا جاتا ہے۔ دوسری جو قسم ہے یا جو دوسرا طریقہ ہے وحی کا وہ ہے کہ موحی الیہ، جس کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کے حواس کا اس میں دخل ہوتا ہے اور اس میں وہ آواز سنتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی آواز ہوتی ہے۔ اب خدا تعالیٰ کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ کما یلیق بشأنہ، ہم اس کی کیفیت کو جاننے سے عاجز ہیں اور ہمیں اس کی کیفیت کے اندر تدبر کی سے بھی منع کیا گیا ہے، ہم اس کی کیفیت کی طرف نہیں جاتے۔ اور یہ جو آواز کا باری تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مذہب اور مسلک ہے، انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ تیسرا جو طریقہ ہے وحی کا انبیاء تک پہنچنے کا وہ یہ ہے کہ فرشتہ ایک ذریعہ اور واسطہ بنتا ہے نبی اور اللہ کے درمیان، اور فرشتہ وحی لے کر آتا ہے۔ اب فرشتہ جس وحی کو پہنچاتا ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ فرشتہ نبی کے باطن میں کسی بات کا القاء کر دیتا ہے، جبکہ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فرشتہ وہ انسانی شکل کے اندر ظاہر ہوتا ہے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے فرشتہ انسانی شکل کے اندر ظاہر ہوا تھا۔ یہ جو وحی کی اقسام آپ سے ذکر کی ہیں، مختلف آیات کے اندر اور نصوص کے اندر ہمیں اس کی تائیدات ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو وہاں پر ذکر کیا ہے۔ یہاں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، اس سے کچھ وحی کی جو صورتیں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی، باقی آپ نے قرآن پاک کے اندر اور نصوص کے اندر کئی مقامات پر اس کو پڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ شورى آیت نمبر 51 ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ 3 قسم اس میں ذکر ہے، يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا۔ إِلَّا وَحْيًا پہلی قسم وحی،
دوسرا من وراء حجاب، اور تیسرا او یرسل رسولا، اور پھر رسول کے آنے کے دو طریقے ہیں اس کے اندر، یا دو قسمیں ہیں، وہ آپ سے ذکر کر دی ہیں، باقی تفصیلات آپ فیض الباری کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں تک کچھ باتیں ذکر کر دی ہیں، اب جو عبارت ہے اس کو پڑھتے ہیں، عبارت کے اندر کچھ اور بھی مباحث ہیں اس کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ دیکھیے وحی، اصطلاح شریعت میں وحی اس کلام الہی کو کہتے ہیں، یعنی کلام اللہ المنزل، یہاں تک بات ہو گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ فرشتہ نبی کو بھیجا ہو۔ اب یہ جو جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ فرشتہ نبی کو بھیجا ہو، یہ تو ایک قسم ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی دو قسمیں ہیں جن کو وحی کہا جاتا ہے، اور میں نے ابتداءً اس کو ذکر کر دیا ہے، اور یہی جملہ وجہ تھی کہ میں نے آپ کے سامنے وحی کی اقسام اور انواع کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ فرشتہ جو وحی آتی ہے وہ ایک قسم ہے، اس کے علاوہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے باطن میں بات کا القاء کر دینا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز کا اس کو سنائی دینا، یہ بھی وحی کے اندر داخل ہوگا۔ اس کو وحی نبوت کہتے ہیں، یہ جو انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ جملہ انتہائی قیمتی ہے، آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ جو وحی ہے یہ انبیاء اور رسل، چونکہ نبی کلمہ عام ہے، آپ کو پہلے بتا دیا، اس کے اندر رسل بھی داخل ہیں، تو انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے ساتھ مخصوص ہے، اس میں رسل بھی آ جائیں گے، چونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اگر بذریعہ القاء فی القلب ہو تو اس کو وحی الہام کہتے ہیں۔ فرشتے کا واسطہ ہونا ضروری نہیں جو اولیاء پر ہوتی ہے، یعنی اگر بذریعہ القاء فی القلب ہو اور جس شخص کے سینے میں القاء کیا جا رہا ہے وہ نبی نہ ہو تو ہم اس کو الہام کہتے ہیں، اس میں فرشتے کا واسطہ بھی نہیں ہوتا، اور اس الہام کی قطعی اور یقینی حیثیت بھی نہیں ہوتی، وہ آگے انشاءاللہ آ رہا ہے۔ اگر بذریعہ خواب ہو تو اصطلاح شریعت میں اس کو رؤیا صالحہ کہتے ہیں، جو عام مومنین اور صالحین کو ہوتا ہے۔ اگر نبی کو خواب آیا ہے تو نبی کا خواب وہ اس کے لیے وحی ہوتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی اس بات کی صراحتن کی ہے، امام بخاری نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور قرآن پاک کے اندر بھی آپ نے پڑھا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، تو نبی کا خواب ہو تو وہ وہی بن جائے گا، کسی عام آدمی کا خواب ہو تو اس کو رؤیا صالحہ کہا جائے گا۔ تو یہ آپ اس کو تفریق کرتے ہوئے آگے چلیں۔ کشف اور الہام اور رؤیا صالحہ پر لغتاً وحی کا اطلاق ہو سکتا ہے، یعنی اگر کشف ہو، کشف کی آگے تعریف آ رہی ہے، یا الہام ہو یا رؤیا صالحہ ہو، لیکن یہ امور وہ غیر نبی کے ساتھ متعلق ہوں تو اس کے لیے بھی وحی کا کلمہ لغتاً استعمال ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے عام بڑھ کے بھی آپ اگر کہیں تو اگر کسی پرندے اور جانور کے دل میں بھی کوئی بات القاء کی جاتی ہے تو اس کو بھی وحی کے ساتھ لغتاً تعبیر کیا گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، أَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تو جو وہ مکھی ہے اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات کا القاء کیا۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى، اور ام موسیٰ علی اتفاق وہ نبیہ تو نہیں تھی، کوئی بھی عورت نبی نہیں تھی، تو یہاں پر لغتاً اس کا معنی کیا جائے گا کہ ان کے دل میں پوشیدہ طور پر یہ بات ڈال دی گئی تھی، مگر عرف شرع میں جب لفظ وحی کا بولا جاتا ہے تو اس سے وحی نبوت ہی مراد ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں بے اعتبار لغت کے شیطانی وسوسوں پر بھی وحی کا اطلاق ہوا ہے، یعنی عام آدمی ہو یا وہ مکھی ہو، کوئی جانور ہو، یا شیطان کی طرف سے ہی کوئی بات کسی کے دل میں کیوں نہ ڈالی جائے، لغتاً اس کو بھی وحی کا کلمہ دیا گیا ہے۔ دیکھیے کما قال تعالی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور بے شک شیاطین وہ القاء کرتے ہیں بات کا اپنے دوستوں کے دلوں میں یا اپنے ساتھیوں کے دلوں میں، شکوک و شبہات اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ دوسری جگہ یہ سورہ نام آیت نمبر 121 ہے، سورہ نام آیت نمبر 112 کو دیکھیے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، اور اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو، جو القاء کرتے ہیں ایک دوسرے پر چکنی چپڑی باتیں فریب دینے کے لیے۔ تو یہاں پر بھی کلمہ یوحی استعمال ہوا، لیکن اس کا جو لغوی معنی ہے القاء وہ یہاں پر لیا گیا، یعنی خفیہ طور پر بات کا ڈال دینا، لیکن عرف میں شیطانی وسوسوں پر وحی کا اطلاق نہیں ہوتا۔
اب یہاں جو بحث ہم نے پڑھی ہے اس میں ایک بات تو آپ کے دماغ میں آئی ہوگی اور اشکال ضرور آنا چاہیے۔ وہ اشکال یہ ہے کہ اگر لغت کے اندر کلمہ وحی کو وہ الہام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، تو مرزا قادیانی نے جو اپنی باتوں کو وحی کہا ہے تو اس کو الہام پر آپ محمول کریں، اس میں الہام کی تعویل ہو سکتی ہے۔ تو اس کا جواب میں یہاں نہیں دوں گا، اس کا جواب آگے چل کے جب الہام اور کشف کی وضاحت ہو جائے گی اور قادیانی تحریف کا ذکر آئے گا تو وہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا مرزا قادیانی کے کلمات وحی ان میں یہ تعویل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ یہ سوال آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اب چلیے آگے الہام کی طرف۔ الہام کسی خیر اور اچھی بات کا بلا نظر و فکر اور بلا کسی سبب ظاہری کے من جانب اللہ قلب میں القاء ہونے کا نام الہام ہے۔ کسی خیر اور اچھی بات کا بلا نظر و فکر اور بلا کسی سبب ظاہری کے من جانب اللہ قلب میں القاء ہونے کا نام الہام ہے۔ جو علم بطریق حواس حاصل ہو وہ ادراک حسی ہے، جیسے سماعت سے، بصارت سے علم حاصل ہوا، اور جو علم بغیر حس و عقل من جانب اللہ بلا کسی سبب کے دل میں ڈالا جائے وہ الہام ہے۔ یہ جو تعریف ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ مطلقاً الہام کی تعریف نہیں ہے بلکہ یہ الہام رحمانی کی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو الہام انسان کو ہوتا ہے اس کی تعریف کی جا رہی ہے کہ ایک تو وہ خیر اور اچھی بات ہوگی، اور دوسرا یہ کہ بلا نظر و فکر اور بلا کسی سبب ظاہری کے وہ القاء فی القلب ہوگا، اس میں حواس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ یہاں پر الہام شیطانی بھی ہے، اس سے متعلق میں اس کو مکمل کرنے کے بعد بات کرتا ہوں۔ الہام محض موہبت ربانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہبہ ہے، اور فراست ایمانی فراست ایمانی نور سے انسان کو یہ حاصل ہوتا ہے، جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے کہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اور ثم قرأ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین۔ المتوسمین کی ایک تفسیر کی گئی ہے المتفرسین، کہ جن کو فراست حاصل ہے۔ یہ جو یہاں ہم نے جملہ پڑھا ہے میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں، اور فراست ایمانی جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے اس کے بارے میں تحفۃ الاحوذی میں لکھا ہوا ہے کہ مومن کی فراست کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جس پر حدیث کے ظاہری الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے خصوصی انوارات کی برکت سے اولیاء اللہ کے دل پر لوگوں کے احوال منکشف فرما دیتا ہے، جبکہ فراست کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اپنے تجربات کی بنا پر لوگوں کے اخلاق و عادات میں غور کر کے لوگوں کے احوال سے باخبر ہو جائے۔ تو بہرحال جو یہ فراست کی دو قسمیں ہو گئی ہیں، تو فراست کی ایک قسم کو الہام کہتے ہیں اور دوسری جو ہے وہ محض فراست کی قسم کہلائے گی۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات المفاتیح میں اس فرق کو بھی ذکر کیا ہے کہ فراست وہ علم ہے جس میں علامات و احوال کو دیکھ کر نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، اور الہام اور فراست میں یہی فرق ہے کہ کیونکہ الہام اللہ کی جانب سے دل میں القاء کیے جانے کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی یہ تفصیل ہو، یہاں پر اس حدیث کی طرف اشارہ تھا تو اس لیے اس کو ذکر کرنا ضروری سمجھا۔ وہ من وجہ کسب ہے اور من وجہ وہب ہے۔ کشف اگرچہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے الہام سے عام ہے، لیکن کشف کا زیادہ تعلق امور حسیہ سے ہے اور الہام کا تعلق امور قلبیہ سے ہے۔ یعنی یہاں یہ بھی وضاحت ہوگی کہ کشف وہ ظاہر سے متعلق ہوتا ہے، اس کا تعلق امور حسیہ سے ہوتا ہے، جبکہ الہام جو ہے اس کا تعلق امور قلبیہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں آگے کشف کی بحث کی طرف بڑھنے سے قبل میں ایک بات کو ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے ابھی تک جتنی بھی تفصیل پڑھی ہے یہ الہام کے متعلق پڑھی اور الہام رحمانی سے متعلق پڑھی ہے، یہ جو دوسرا ہمارا پیراگراف گزرا ہے۔ اب یہ جو الہام رحمانی ہے اس کے اندر بھی مختلف درجات ہیں، اعلیٰ درجے کا الہام، ادنا درجے کا الہام، یعنی آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ روایت پڑھ چکے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر میری امت میں الہام جن کو اللہ کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ افراد ہوں تو ان میں عمر کا شمار ہوتا ہے رضی اللہ عنہ، اور آپ نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اور وہ خود ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، وافقت ربی فی ثلاث، اور مختلف الفاظ ہیں کہ سیدنا عمر کی زبان سے کلمات نکلتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی اس کے مطابق آتی تھی، یعنی ان کے دل میں پہلے اس بات کا الہام ہو جاتا تھا اور وہ بھی اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا، تو اس کے مطابق آیات بھی، جیسے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی ہے یا پردے کا مسئلہ ہے،
دیگر آیات اور موافقات عمر کے متعلق یعنی علامہ شاطبی کی کتاب بھی موجود ہے، اس کے اندر انہوں نے جمع کیے ہیں۔ تو بہرحال الہام رحمانی سے متعلق بات ہوگی۔ اب یہاں اس بات کو ذکر کر دوں کہ جہاں الہام رحمانی ہوتا ہے وہیں پر الہام شیطانی بھی ہوتا ہے، شیطان بھی القاء کرتا ہے، جس کی ایک دلیل ما قبل میں جو آپ نے آیات پڑھی ہیں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، تو یہ القاء الکلام فی قلب ولیہ، تو یہ شیطان کی طرف سے الہام ہوا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، تو یہ بھی الہام پر دلیل ہوئی۔ ایسے ہی سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں؟ ہر ایسے شخص پر وہ اترتے ہیں جو پرلے درجے کا جھوٹا گناہگار ہو۔ یہ الفاظ یاد رکھیے گا، وہ ایسے شخص پر اترتے ہیں جو پرلے درجے کا جھوٹا گناہگار ہو، جیسے مرزا قادیانی کی ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہے۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ سنی سنائی بات لا ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو مختلف اس طرح کی آیات اور ہمیں نصوص ملتے ہیں جن کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ شیطانی الہام بھی ہوتا ہے۔ میں مزید دلائل اس بات پر لانے کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ ہمارے سوال میں قادیانیت کا بھی ذکر ہے، ان کی تحریفات کا بھی ذکر ہے، تو میں یہاں ایک دو اقتباسات مرزا قادیانی کے ذکر کر دیتا ہوں، جس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ جو الہامات ہوتے ہیں یہ شیطانی بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، واضح ہو کہ شیطانی الہامات کا ہونا حق ہے، یہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 483 ہے۔ پروف چاہیے تو یہاں پروف بھی آپ کے سامنے اس کا موجود ہے، میں اس کو زوم کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ واضح ہو کہ شیطانی الہامات ہونا حق ہے، یہ جو دو بریکٹ ہے اس کے اندر آپ کو یہ عبارت نظر آ رہی ہے۔ اچھا، واپس اپنے اسی صفحے پہ چلتے ہیں۔ کہتا ہے، اس کو تھوڑا زوم کر لیتے ہیں، آسانی ہوگی پڑھنے کے اندر۔ ممکن ہے کہ ایک الہام سچا ہو اور پھر بھی وہ شیطان کی طرف سے ہو، کیونکہ اگرچہ شیطان بڑا جھوٹا ہے لیکن کبھی سچی بات بتلا کر دھوکہ دیتا ہے تاکہ ایمان چھین لے۔ تو یہ بھی مرزا قادیانی کا کہنا ہے، اس کی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 3 پر موجود ہے۔ پروف بھی آپ کے سامنے اسکرین پر آ جاتا ہے، یہ دیکھیے۔ اور ممکن ہے کہ ایک خواب سچی بھی ہو اور پھر بھی وہ شیطان کی طرف سے ہو، اور ممکن ہے کہ ایک الہام سچا ہو تو وہ پھر بھی شیطان کی طرف سے ہو، کیونکہ اگرچہ شیطان بڑا جھوٹا ہے لیکن کبھی سچی بات بتلا کر دھوکہ دیتا ہے تاکہ ایمان چھین لے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مرزا قادیانی کو بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ شیطان کی طرف سے بھی الہام ہوتا ہے۔ الہام کو جان لیا، وحی سے متعلق بات کر لی، کشف سے متعلق بات کریں گے، الہام اور کشف کا فرق جانیں گے، پھر اس کے بعد صحابہ کی کچھ شہادات ختم نبوت کے معنی پر، پھر ہم واپس آئیں گے اپنے اس سوال کی طرف کہ مرزا قادیانی جو وحی کا مدعی ہے اس سے مراد وہ وحی شرعی لیتا ہے یا الہام لیتا ہے، اور اگر الہام بھی لیتا ہے تو اس الہام کی حیثیت کیا ہے، وہ شیطانی ہے یا رحمانی ہے۔ انشاءاللہ اس سے متعلق آگے آنے والی ویڈیوز میں ہماری بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنہ قادیانیت سے محفوظ فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے عقیدے پر قائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔